بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کے صفحات میں ایک ایسا دیو قامت شخص گزرا ہے جسے دیکھ کر ایک عظیم الشان لشکر کے 80,000 سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جنگی پیکر، وہ پہاڑ جیسا ڈیل ڈول جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے نامور سپاہیوں میں نہ تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک غریب نوجوان چرواہے نے نہ صرف اس کا مقابلہ کیا بلکہ اسے ایک ہی وار میں خاک میں ملا دیا۔ وہ چرواہا کون تھا، اور وہ دیو قامت جنگجو کون تھا جس کا انجام ایک معمولی سے پتھر نے لکھ دیا؟ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں تاریخ کے اس اہم ترین واقعے کی طرف۔ قرآن مجید اور آسمانی کتابوں میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو پہاڑوں جیسی بلند قامت رکھتے تھے، جنہیں ہم آج کل جنات یا جائنٹس کہتے ہیں۔ جالوت، جسے بائبل میں گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے، انہیں طاقتور جنگجوؤں میں سے ایک تھا۔ لیکن یہ دیو کوئی علیحدہ مخلوق نہیں، بلکہ انسانوں ہی کی نسل سے تھا، بس اسے غیر معمولی قوت اور جسامت عطا کی گئی تھی۔ جالوت کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل کے اس دور زوال کو سمجھنا ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ان کے پاس ایک بادشاہ ہوتا جو ملک کا انتظام چلاتا، اور ایک نبی ہوتا جو اللہ کی شریعت اور دینی امور کی رہنمائی کرتا۔ بادشاہت حضرت یہودا بن یعقوب کی نسل میں تھی اور نبوت حضرت لاوی بن یعقوب کی نسل میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اس وقت ان میں حضرت شموئیل علیہ السلام نبی تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک جنگجو قوم آباد تھی جسے عمالقہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر لگاتار لوٹ مار اور حملے شروع کر دیے۔ یہ قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کا سردار جالوت تھا جس نے بنی اسرائیل سے ان کی زمینیں چھین کر انہیں مغلوب کر دیا تھا۔ اس نے ان کے بڑے بڑے سرداروں اور صالحین کو قید کر لیا تھا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ عمالقہ نے بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا جو یہودیوں کے لیے برکت اور سکون کا نشان تھا۔ تابوت سکینہ کے چلے جانے کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی اور دشمن ان پر حاوی ہو گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور علم والا تھا، لیکن بہت ہی غریب تھا۔ وہ چمڑا رنگ کر اور بکریاں چرا کر زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، تو یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو خود ہم لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اور اللہ کشادگی والا، علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل کا سکون ہے۔ چنانچہ طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے وہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہت اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف آٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے، تو راستے میں ان کے لشکر کی آزمائش ہوئی۔ انہیں ایک نہر ملی جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ انہیں اس وقت سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پیے، اور جو اس سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے۔ البتہ جو شخص سخت پیاسا ہو،
اسے یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چولو اپنے ہاتھ سے پانی پی سکتا ہے۔ اس سخت گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کر پانی نہیں پی سکتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبر ہو گئے اور خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سوکھ گئے اور ان کی پیاس اور بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے عمالقہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، جبکہ سچے بندوں نے حکم کے مطابق صرف ایک چولو پانی پیا۔ یہ ایک چولو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق لشکر طالبت کی تعداد 80,000 تھی، جس میں سے صرف 313 لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور پانی نہیں پیا۔ اسی مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد حضرت طالبت بادشاہ کے لشکر والی ہے، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور دشمن پر غلبہ پایا۔ جب بنی اسرائیل نے نہر پار کیا تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل نے وادی الایکا میں خیمہ گاڑ دیا اور وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنا سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت، جو نہایت قداور اور طاقتور شخص تھا، میدان میں اترا۔ جالوت ایک پہلوان تھا، اس کا وزن 5,000 مثقال تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بھالا تھا جو لوہے کا تھا اور جس کا وزن 600 مثقال تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 30 رطل تھا۔ جب بنی اسرائیل نے اسے دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ آج تو ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر ان 313 مجاہدوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہمیں فتح عنایت فرما۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں تو حضرت طالبت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کروں گا۔ یہ اعلان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو اس وقت بہت کم عمر اور معمولی سے جسم کے مالک تھے۔ ان کی غریبی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اور ان کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ جب طالبت نے ایک کم سن بچے کو مقابلے پر آتے دیکھا تو کہنے لگے، چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو۔ حضرت داؤد کو فلاخن کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے پتھر کو اپنے فلاخن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کی ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگا اور اس کے بھیجے کو پار کرتا ہوا پیچھے سے نکل گیا۔ جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر حضرت طالبت اور بنی اسرائیل نہایت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالبت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالبت نے حضرت داؤد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال بعد جب حضرت طالبت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم الشان بادشاہ اور نبی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد کے پاس نہ تلوار تھی، نہ ڈھال اور نہ بھالا۔ ان کے پاس صرف ایک فلاخن تھا جسے انہوں نے اس دیوہیکل جالوت کو ایک پتھر سے مار گرایا۔ حضرت داؤد اور جالوت کے اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو تو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہمیں ہر طرح کی لڑائی لڑنے کی طاقت اور قوت عطا کر دیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار رہیں۔ اللہ ہمیں سچے دل سے اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔